الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نفل نماز سے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی اور اس سلسلے میں ہمارا یہ 11واں درس ہے۔ آج بات کریں گے عشاء کی سنتوں سے متعلق۔ عشاء کی نماز سے پہلے کوئی موقدہ سنت نہیں ہے۔ موقدہ سنت وہ سنت جس کی پابندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اور اسے نماز کے ساتھ جوڑ دیا، تو عشاء کی نماز سے پہلے کوئی موقدہ سنت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت جو نماز کے لیے کہی جاتی اس کے درمیان نماز ہے۔ 2 بار آپ نے یہ فرمایا کہ نماز ہے، تیسری مرتبہ میں فرمایا کہ جو چاہے پڑھ لے، یعنی اذان ہو چکی ہے اور ابھی اقامت نہیں ہوئی ہے، درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں 2 رکعت اذان اور اقامت کے درمیان پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ موقدہ سنت نہیں ہوگی۔ یہ ہر نماز میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہر نماز میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ حدیث عام ہے، تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب بات کرتے ہیں عشاء کے بعد کی سنتیں کیا ہیں۔ تو عشاء کے بعد کی سنتیں، تو اس میں موقدہ سنتیں صرف 2 رکعت ہے بس۔ عشاء کی نماز کے ساتھ جڑی ہوئی عشاء کی نماز کے بعد صرف 2 رکعت ہے جو موقدہ سنت ہے، 4 نہیں ہے بلکہ صرف 2 ہے۔ دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد رکھی ہیں، فرض کے علاوہ 10 رکعتیں میں نے یاد رکھی ہیں۔ کون سی 10 ہے؟ فرماتے ہیں 2 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 2 رکعت عشاء کے بعد اپنے گھر میں اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ کل ملا کے کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 10 رکعتیں۔ یہ 10 رکعتیں انہوں نے کہا میں نے یاد کر لیے۔ کیسے یاد کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابندی سے پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لی کہ یہ کل کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں؟ 10 ہو گئی۔ یہ پورے دن بھر کی بات ہے، فرض کے علاوہ یہ 10 ہی رکعتیں ہیں جو پڑھی جائیں گی۔ اس روایت میں تو 10 ہے، لیکن ایک اور روایت جو ترمذی کی ہے اس میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھے، کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ نماز کے آگے اور پیچھے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ کون کون سی 12 رکعتیں؟ فرمایا 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 12 ہو گئی۔ ایک حدیث میں 10 کی بات ہے، دوسرے حدیث میں فضیلت کے ساتھ 12 رکعتیں۔ تو 10 رکعتیں اگر حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث پر عمل کریں گے تو 10 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر عمل کریں گے تو 12 رکعتیں ہیں۔ یعنی ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں اس میں 2 رکعت کا تذکرہ عمر رضی اللہ کی، عبداللہ ابن عمر کی۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ عشاء کے بعد 2 ہی رکعت سنت موقدہ ہے، ہم لوگ اس کو نفل بولتے ہیں، جس کی 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ عام طور سے عام زبان میں عوام کے یہاں کیا رائج ہے؟ سنت اور نفل، 4 رکعت نفل پڑھنا ہے، فرض پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، اور فجر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، ایسے ہی بولتے ہیں لوگ، تو اس کو نفل بولتے ہیں لوگ، لیکن اس کا جو علماء نے جو نام دیا ہے سنت موقدہ نام دیا ہوتا ہے، اور اس کو راتبہ بھی کہا جاتا ہے۔ راتبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لازم ہے، پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس کا وقت مقرر ہے۔ کچھ کا وقت نماز فرض سے پہلے ہے، فرض نماز سے، اور کچھ کا وقت فرض نماز کے بعد ہے، اگلی نماز کے شروع ہونے تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو گئی۔ تو یہ تو ہم بنیادی طور پر اگر دیکھیں گے تو سنت موقدہ کتنی ہے عشاء میں؟ صرف 2 رکعت ہے بس، وہ بھی کب ہے؟ عشاء کے بعد ہے۔ ہم نے دیکھا عوام میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز سے اس لیے بھی دور ہیں کہ ان کو نماز کی رکعتیں بہت زیادہ لگتی ہیں۔ بچپن میں ہم سنتے تھے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے لوگ، پوچھتے تھے کیوں؟ 17 رکعت کون پڑھے گا عشاء میں؟
17 रकात है ईशा में। 17 रकात कहाँ है ईशा में, वो भी लाजिम के साथ है ही नहीं। साहबी कह रहे हैं हमने 10 रकातें दिन भर में याद रखी हैं, उम्मे हबीबा कह रही 12 रकात पूरे दिन भर में, और 17 रकातें हम सुनते थे कि ईशा में है 17 रकात। कैसे थी मालूम नहीं। 4 रकात ईशा से पहले फ़र्ज़, 4 रकात ईशा की नमाज हुई, फिर उसके बाद 4 रकात कुछ नफल सुन्नत के नाम पर है, फिर 2 रकात कुछ नफल के नाम पर है, फिर 3 या 5 रकात वितर के नाम पर है। तो फिर वो नमाज ही नहीं पढ़ते थे। एक वक्त में हमको 17 रकात पढ़नी कैसे होगा, तो नमाजी से। तो दीन में इतनी मशक्क़त थोड़ी है, इतनी मशक्क़त अगर होती तो फिर वो ज़िक्र होता, लेकिन इतनी मशक्क़त नहीं है। तो 17 रकातें नहीं है। ईशा की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़नी है आपको, और 2 रकात नफल पढ़नी है जिसको हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, और फिर 3 रकात वितर पढ़नी है, और अगर गुंजाइश 1 रकात की भी है तो 1 रकात भी पढ़ ले। कम से कम इतने पर आए तो फिर आगे बढ़ेंगे, इतने पर आ जाए तो वितर की तकात 3 भी 5 भी है, जितना पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम 1 पर आए। तो कहने का मकसद ये है कि ईशा की नमाज में 4 रकात फ़र्ज़ है और 2 रकात नफल है, और 1 या 3 वितर है। कुल मिला के कितनी रकातें हो जाएगी हमारे पास, 6 और 1 7 या 3 मिला दिए तो 9 रकातें पढ़ना है। 17 रकात तो बहरहाल हदीस से साबित नहीं है। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों की पाबंदी करने की तौफीक दे, आमीन।